ٹائمز میں خوش آمدید۔ الجزیرہ کے صحافی محمد سلامہ کی جنگ کے میدان میں ملاقات ہوتی ہے حالہ افسر سے، اور اس ملاقات کے بعد ان دونوں نے ایک ساتھ رپورٹنگ شروع کر دی، ایک ساتھ کوریج کرنے لگے، ڈاکومنٹس تیار کرنے لگے، اور ان کی رپورٹ، ان کی ویڈیوز اور تصویریں پوری دنیا تک پہنچنے لگی۔ سلامہ الجزیرہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور حالہ افسر فری لانس جرنلسٹ کے طور پر کام کر رہی تھی، لیکن یہ دونوں ایک ساتھ مل کر ڈاکومنٹ تیار کرتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں نے شادی کے بندھن میں بندھنے کا فیصلہ کیا۔ جنگ کے میدان میں، جنگ کی حالت میں ہی ان دونوں کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ان دونوں نے اپنی اس عمل سے اپنی قوم کو، اپنی عوام کو میسج بھی دیا کہ جنگ جاری رہے گی، اسرائیل کا حملہ بھی جاری رہے گا، لیکن ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ 2 سال تک اگر جنگ جاری رہے گی، 5 سال تک جنگ جاری رہے گی، تو کیا ہم شادی نہیں کریں گے؟ ہم اپنی عام زندگی کو نہیں جئیں گے؟ اب یہ سب ہمیں جنگ کی حالت میں ہی کرنا ہوگا۔ چنانچہ 5 مہینہ پہلے ان دونوں کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، اور ان دونوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جیسے سیز فائر کا اعلان ہو جائے گا، ہم باضابطہ اپنی شادی کریں گے، نکاح کریں گے۔ ان کا منصوبہ یہ بھی تھا کہ اگر جلد سیز فائر نہیں ہو پاتا ہے، لڑائی لمبی چلتی ہے، تو اسی دوران ہی ہم شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ لیکن یہ ٹائم آنے سے پہلے ہی اسرائیل نے حملہ کر کے محمد سلامہ کو شہید کر دیا، اور صرف محمد سلامہ کو نہیں بلکہ ایک ساتھ 5 صحافیوں کو غزہ میں اسرائیل نے شہید کر دیا۔ اور پوری دنیا کی صحافی برادری کے لیے سیاہ دن ہے، تاریک دن ہے کہ صحافیوں کو بھی غزہ پٹی میں اب چن چن کر مارا جا رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ کیا جا رہا ہے، اور دنیا سے اس طرح کی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے جس طرح کی اٹھنی چاہیے تھی۔ 25 اگست 2025 کو اسرائیل نے حملہ کیا النصار ہسپتال پر، جو غزہ کے خان یونس میں ہے، اور وہاں 20 لوگوں کی شہادت ہو جاتی ہے، اور ان 20 لوگوں میں 5 جرنلسٹ ہے۔ پہلا نام ہے خاتون جرنلسٹ مریم ابو دقہ کا، جو اے پی کے ساتھ کام کر رہی تھی، فری لانس جرنلسٹ کے طور پر بھی وہ کام کر رہی تھی۔ دوسرا نام ہے محمد سلامہ کا، جو الجزیرہ کے کیمرہ مین تھے۔ تیسرا نام ہے حسام العصری کا، جو رائٹر کے جرنلسٹ تھے۔ چوتھا نام ہے معاذ ابو طہا کا، یہ بھی رائٹرز کے لیے کام کر رہے تھے۔ اور 5واں نام ہے احمد ابو عزیز کا، جو مڈل ایسٹ آئی کے جرنلسٹ تھے، اس کے علاوہ قدس نیوز نیٹ ورک کے لیے بھی رپورٹنگ کرتے تھے۔ تو ان 5 صحافیوں کو آج اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ ایک ہفتہ پہلے بھی الجزیرہ کے 2 صحافیوں اور دیگر جرنلسٹ کو اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ اس دن بھی اسرائیل کے حملہ میں 5 صحافیوں کی شہادت ہو گئی تھی۔ غزہ ہیلتھ منسٹری نے آج باضابطہ بیان جاری کر کے کہا کہ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کے حملے میں 244 صحافیوں کی شہادت ہو چکی ہے، اور شہادت کی خبر سامنے کے آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر دنیا کی کچھ بڑی بڑی NGOز نے، تنظیموں نے اس کی مذمت کی ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی اس کی شدید مذمت کی اور کہا صحافیوں پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ویڈیو سامنے آئی، جہاں ان سے صحافیوں نے سوال کیا غزہ پٹی میں جرنلسٹ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ٹرمپ کا جواب تھا مجھے نہیں خبر کہ ایسا ہوا ہے، لیکن جو کچھ ہوا ہے صحافیوں کے ساتھ میں اس سے خوش نہیں ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسپین کی فورن منسٹری نے بھی بیان جاری کر کے غزہ پٹی میں صحافیوں کی شہادت کی شدید مذمت کی ہے۔ کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہونے کے طور پر میں بھی اس پورے واقعہ کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ غزہ پٹی میں آخر صحافیوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، اور یہ سب اسرائیل نے جان بوجھ کر کیا۔ خان یونس کے ہسپتال میں اسرائیل مریضوں کو، عام لوگوں کو مار رہا تھا، اور یہ صحافی اسرائیل کی اس دہشت گردی کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر رہے تھے، اور یہ فوٹو، یہ ویڈیو اگر دنیا تک پہنچ جاتی تو اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کے سامنے آ جاتی، کیونکہ اسرائیل غزہ پٹی میں جو جینوسائیڈ کر رہا ہے، جو قتل عام کر رہا ہے، تو اسرائیل پوری دنیا کو یہ دلیل دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ وہ حماس سے جڑے لوگوں کو مارتا ہے، وہ القسام بریگیڈ کے فائٹرز کو مارتا ہے، وہ عام فلسطینیوں کا قتل نہیں کرتا۔ لیکن یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، فرانس کی رپورٹ ہے، اور دنیا کی تمام بڑی بڑی ایجنسیز کی، آرگنائزیشن کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے کہ دراصل اسرائیل غزہ پٹی میں حماس کے نام پر عام فلسطینیوں کا قتل کرتا ہے، ان کو شہید کرتا ہے۔ اور خان یونس کے ہسپتال میں بھی اسرائیل یہی کر رہا تھا، جو بیڈ پر سوئے ہوئے ہیں، جو عام پیشنٹ ہے، اس کو اسرائیل مار رہا تھا، اور یہ صحافی وہاں پہنچ کر اسرائیل کی اس بربریت کو، اسرائیل کی اس دہشت گردی کو اپنے کیمرے میں قید کر رہے تھے، رپورٹ کر رہے تھے،
اور یہ اسرائیل کو برداشت نہیں ہو سکا اور اسرائیل نے عام لوگوں کو، بیماروں کو مارنے کے ساتھ ساتھ ان 5 صحافیوں کو بھی شہید کر دیا تاکہ یہ جو خبر ہے باہر نہ جا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار دنیا کے کئی بڑے ممالک اسرائیل پر دباؤ بنا رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل صحافیوں کو وہاں جانے دے، لیکن نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ غزہ پٹی میں جو صحافی موجود ہیں وہ غزہ پٹی کے ہی شہری ہیں۔ دنیا کے کسی بھی دیش کا باہر کا کوئی بھی جرنلسٹ غزہ پٹی میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جن کے رپورٹر بھی غزہ پٹی میں موجود نہیں ہیں، جیسے BBC دنیا کا اتنا بڑا میڈیا ہاؤس مانا جاتا ہے، اس کا کوئی بھی رپورٹر غزہ پٹی میں موجود نہیں ہے۔ اور BBC کی غزہ پٹی کے حوالے سے جو رپورٹ آتی ہے وہ IDF کی بریفنگ کی بنیاد پر یا پھر الجزیرہ کی بنیاد پر یا دوسرے میڈیا ہاؤسز کی بنیاد پر، CNN دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس مانا جاتا ہے، اس کا بھی غزہ میں کوئی جرنلسٹ موجود نہیں ہے، اس کی بھی رپورٹ جو آتی ہے وہ IDF کی بریفنگ کی بنیاد پر یا دوسرے میڈیا ہاؤسز کی رپورٹ کی بنیاد پر۔ اور جن ممالک نے بھی اپنے رپورٹرز کو وہاں رکھے ہوئے ہیں تو وہ فلسطینی شہری ہیں، وہ غزہ کے ہی شہری ہیں، باہر کے نہیں ہیں۔ جبکہ ہوتا یہی ہے کہ کہیں بھی جنگ ہوتی ہے، کہیں پر کسی ملک کا اٹیک ہوتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اپنے جرنلسٹ کو بھیجتے ہیں، اپنے رپورٹرز کو بھیجتے ہیں اور وہ جا کر جنگ کے میدان سے رپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن غزہ پٹی میں دنیا کا کسی بھی ملک کا جرنلسٹ موجود نہیں ہے، نہ جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور نہ ان بڑے بڑے ممالک کی طرف سے، ان بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کی طرف سے اسرائیل پر پریشر بنایا جا رہا ہے، دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے صحافیوں کو جانے دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی شروع ہوتی ہے تو اسرائیل میں دنیا کے کئی ملکوں کے جرنلسٹ پہنچ گئے، یا جب شروع میں حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا 7 اکتوبر 2023 کو تو اسرائیل میں انڈیا کے جرنلسٹ پہنچ گئے، ہماری روبیکا لیاقت بھی اسرائیل پہنچ گئی اور اس نے ناٹک والی ویڈیو تک شیئر کر دیا، اور دوسرے جرنلسٹ گئے، امریکہ کے گئے، دنیا کے دوسرے دیشوں کے گئے۔ لیکن آج غزہ پٹی میں انڈیا کا ایک بھی جرنلسٹ موجود نہیں ہے، امریکہ کا ایک بھی جرنلسٹ موجود نہیں ہے، روس کا ایک بھی جرنلسٹ موجود نہیں ہے، فرانس، یورپ کے کسی بھی دیش کا جرنلسٹ موجود نہیں ہے۔ اور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسرائیل جانے کی پرمیشن نہیں دے رہا ہے، اور اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل پر ان بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کا، ان دیشوں کا دباؤ ہی نہیں بن رہا ہے۔ اگر بڑے میڈیا ہاؤسز کی فہرست تیار ہوتی ہے تو اس میں پہلا نام آتا ہے نیو یارک ٹائمز کا، واشنگٹن پوسٹ کا، BBC کا، دی گارجین کا، نیو یارک ٹائمز کا، یا جو دوسرے میڈیا ہاؤسز ہیں یا جو ایجنسیز ہیں جیسے رائٹر ہے، AP ہے۔ لیکن ان سب کے جرنلسٹ اس وقت غزہ پٹی میں موجود نہیں ہیں، اور اس سے زیادہ بے شرمی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کی یہ کوئی پہلی لڑائی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی دنیا کے کئی دیشوں کی لڑائی ہوئی ہے، اور پہلی عالمی جنگ کے بعد غزہ پٹی کی یہ پہلی لڑائی ہے کہ جہاں 2 سال میں ایک چھوٹے سے علاقے میں 244 سے زیادہ جرنلسٹ کی شہادت ہو چکی ہے، اور اتنے کم دنوں میں اتنے زیادہ جرنلسٹ کی شہادت دنیا کی کسی بھی لڑائی میں، کسی بھی جنگ میں نہیں ہوئی ہے، اور جان بوجھ کر مارا جا رہا ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل پر لگام لگایا جائے، اسرائیل کو روکا جائے، جرنلسٹ کو مارنے والے تمام اسرائیلی آرمی پر سخت ایکشن لیا جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب پوری دنیا ایک ہوگی۔ لیکن پوری دنیا آج بھی غزہ پٹی کے ساتھ جو ہمدردی دکھا رہی ہے، اس ہمدردی میں جھوٹ ہے، اس ہمدردی میں مکاری ہے۔ اگر دنیا چاہ لے تو اسرائیل کی طاقت نہیں ہے کہ وہ غزہ پٹی میں صحافیوں کو مارتا رہے، غزہ پٹی میں عام لوگوں کو مارتا رہے۔ سچائی یہی ہے کہ ابھی بھی دنیا کا ضمیر مکمل طور پر بیدار نہیں ہوا ہے، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو عالم اسلام ہے، جو مسلم ممالک ہے، ان کی غیرت ابھی تک جاگی نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں لکھے اور مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا Paytm پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔